اس وقت کی بات ہے، سلطنت مغلیہ کا سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف انگریزی اقتدار زیر نگین تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر کو بحال کیا گیا جو چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے اسے فارسی سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے لکھنؤ کے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کی۔ کمشنر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت خوبصورت، زہرا جمال، کہانیوں کی طرح خوبصورت آنکھیں، خوبصورت کمال کی ذہین اور حسن و جمال میں ایک مجسمہ تھی۔ سیرت اور خصلت کے اعتبار سے نہایت پاک، نیک، شریف، بردبار لڑکی تھی۔ شرم و حیا، ذہانت اور دانائی میں اس کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں تھا۔ ملا جی کو آئے کتنے ہی مہینے گزر گئے۔ ملا صاحب بہت خوش الحان کاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدوس کا نظارہ دیتی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی بیٹی مغرب کے وقت اس کمرے میں سے گزر رہی تھی جہاں ملا صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ چند ہی لمحے بعد ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے۔ پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا، نماز کی حیت عبادت دیکھی، ہاتھ باندھ کر ساکت کھڑے رہنا، پھر سرنگو ہو جانا، اس کے بعد ماتھا ٹیکنا اس کی آنکھوں کے لیے اچنبھے سے کم نہیں تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹی تو اس کے دل کے سمندر میں ایک تلاطم سا برپا تھا۔ ان کی طرف دل کھینچا اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ یہ صرف خوش الحانی کا نتیجہ نہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ سوچتے سوچتے سحر ہو جاتی۔ جب بھی ملا جی کمشنر صاحب کو ٹیوشن پڑھانے آتے تو ان کی صاحبزادی پردے کی اوٹ سے کان لگائے قرآن کی آواز سنتی رہتی۔ آج دل ہی نہیں متاثر ہوا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ کئی بار رومال سے صاف کی اسی عالم میں کئی مہینے گزر گئے۔ نازو پلی لاڈلی بیٹی ایک صبح نئے کپڑے پہن کر اپنے باپ سے بڑے پیار سے بولی، فادر ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی نے نیچی نگاہوں سے بڑی محبت سے پوچھا، فادر میں ملا جی سے فارسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ باپ نے یہ سن کر بیٹی سے کہا، اتنی سی بات تم کوئی فرمائش کرو اور ہم پوری نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اندر حصول علم کا شوق ہے، ہم اس کو ضرور تکمیل کرے گا۔ دوسرے ہی دن ملا جی نماز مغرب کے بعد صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ دوران تعلیم ایک دن ملا جی سے بولی کہ پیغمبر اسلام کی سیرت پر مبنی چند کتابیں لا دیجیے۔ ملا جی کو اس عجیب فرمائش پہ حیرت تو ہوئی مگر بولے کچھ نہیں۔ دوسرے دن چند مسند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر دی۔ جذبہ شوق سے کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ورق افضل و رحمت، جلال اور جمال، عظمت اور زیبائی، طہارت، صبر، اسماء کی شوکت اور اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خداوند، گواہ رہنا میں مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر توانا معبود، تجھے تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظروں کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی مسجد تھی۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ ضرور حیران ہوئے تھے، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ ایک دن ملا جی نماز مغرب کے بعد تشریف لائے تو جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے۔ میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی صاحبزادی کے دل کی حالت سے بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے دل سے بولے، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا تو کمشنر صاحب ہم پر ظلم کا طوفان لے آئیں گے اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی صاحبہ ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر نماز پڑھنے لگی، تلاوت کرتی۔ فاطمہ اپنی خوابگاہ میں کیا کرتی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور مناجات، تسبیحات، تہلیل و درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ضعف اور نکاحت کے روزے کی حالت میں رہتی۔
ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا صاحبزادی آج کچھ علیل ہے، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ انہوں نے جو ہی واپس جانا چاہا تو اطلاع ملی کہ صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملا جی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، فاطمہ نے نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی۔ مجھے آپ کی وجہ سے دولت عشق مصطفیٰ ملی۔ اب میں روحانی کرب کی اس منزل پر ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ اب میں حیات کے آخری لمحوں سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدوس کا پیغام جلد ہی آنے والا ہے، میں بھی اس کے لیے راہ تک رہی ہوں۔ میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اپنے انجام پہ اتنا مطمئن ہوں کہ اب مسکراتے ہوئے پیام اجل کا خیر مقدم کروں گی۔ آپ کو زحمت اس لیے دی